بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادیہ غرور و تکبر کی ایک عبرتناک مثال۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن، ماں باپ کی لاڈلی بیٹی، بچپن سے ہی بدتمیز اور بد تہذیب تھی، رشتوں کی قدر و قیمت سے نا آشنا تھی، جو منہ میں آتا بک دیتی تھی، بڑوں تک کی عزت نہ کرتی۔ نادیہ جب 5 سال کی تھی تب اس کے والد فشری میں کسی کی لانچوں پر صفائی کا کام کرتے تھے۔ وقت نے ایسا پاسا پلٹا کہ دنوں میں نادیہ کے والد 4 لانچوں کے مالک بن گئے۔ ان کی پلک جھپکتے ہی ترقی دیکھ کر سارا خاندان ہی حیران تھا کہ نہ جانے کون سا اعلیٰ دین کا چراغ ان کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ نادیہ 10 سال کی نہ ہوئی تو والد نے بنگلہ خرید لیا۔ معمولی محلے سے بنگلے میں شفٹ ہو گئے۔ غریب رشتہ داروں کو حقیر سمجھنے لگے۔ پڑھنے لکھنے کا ان بہن بھائیوں کو کوئی شوق نہ تھا، تو ان میں سے کسی ایک نے بھی میٹرک تک کی تعلیم حاصل نہ کی۔ نادیہ کے ابو اکثر 11ویں شریف کی نیاز کرواتے اور خاندان والوں کو دعوت نامہ بھجواتے، اور جب وہ آتے تو ان کے غرور و تکبر کی انتہا نہ ہوتی۔ کسی کے کپڑوں پر طنز کرتے تو کسی کی صورت کا مذاق اڑاتے۔ خیر، اب نادیہ 20 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ خاندان میں چند ایک لوگ ہی تھوڑی بہتر زندگی گزار رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے ہمت کر کے نادیہ کا رشتہ مانگا۔ روپے پیسے میں وہ ان کے برابر تو نہ تھے، لیکن لڑکا اچھا تھا۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ رشتہ قبول کر لیتے ہیں اور پھر لڑکے کو اپنا بنا لیں گے۔ اس طرح منگنی ہو گئی۔ منگنی کے بعد اچانک نادیہ کو ایک عجیب بیماری لگ گئی۔ اس کے جسم پر موٹے موٹے پھوڑے ابھر آئے۔ پورا جسم ان پھوڑوں سے بھر گیا۔ انہوں نے یہ بات چھپائے رکھی، لیکن ایک دن نادیہ کی ساس ان کے گھر آئی اور اس نے اس کے ہاتھوں پر وہ پھوڑے دیکھ لیے۔ پوچھا کہ یہ سب کب ہوا، تو نادیہ کی امی نے کہا، کچھ نہیں، بس ہم علاج کروا رہے ہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اس کی ساس ان کی بات سے مطمئن نہ ہوئی اور گھر جا کر فون کر کے منگنی توڑ دی۔ یہ بے عزتی نادیہ اور اس کے گھر والے برداشت نہ کر پائے اور فوراً اپنی پھپھو کو بلایا اور کہا، تم اپنے بیٹے پرویز کے لیے نادیہ کا رشتہ لے لو۔ پھپھو بہت غریب تھی، بھائی کو ہاں کہہ دیا اور نادیہ کی شادی ہو گئی۔ لیکن نادیہ اور اس کی فیملی پرویز اور اس کی امی کی عزت نہ کرتے۔ وہ اپنے شوہر کو بھی ملازم ہی سمجھتی تھی۔ نادیہ کے گھر ایک ملازمہ آیا کرتی تھی۔ ان کے گھر سے بس اسٹاپ بہت دور تھا۔ نادیہ کی امی پرویز کو کہتی کہ ملازمہ کو بس اسٹاپ تک چھوڑ آؤ۔ ملازمہ پرویز کی حیثیت سسرال میں جانتی تھی۔ دونوں سارے راستے باتیں کرتے کرتے جاتے۔ دونوں میں دوستی ہو گئی۔ پرویز نادیہ کے رویے سے بیزار تھا۔ اس نے ملازمہ سے شادی کر لی۔ نادیہ کی فیملی نے بہت مذمت کی۔ آخر نادیہ کی فیملی نے ہار مان لی اور پرویز کا پیچھا چھوڑ دیا۔ نادیہ کی بیماری اب بہت بڑھ چکی تھی۔ عمر اس کی صرف 35 سال تھی۔ اب تو وہ اٹھ بھی نہ سکتی تھی، چلنے پھرنے سے محروم ہو چکی تھی۔ کھانا اس کے حلق سے نہ اترتا تھا۔ اس کی اس حالت سے اس کی ماں بھی بہت پریشان ہو چکی تھی، اور ایک دن گھر والوں نے اسے مردہ حالت میں پایا۔ زندگی کے آخری دن اس نے بڑی اذیت میں گزارے۔ پورے گھر والوں نے ہی نادیہ کے کرب و اذیت کو محسوس کیا۔